بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ گلزار دبستان کا اسباق چل رہا ہے اور پہلا حصہ اب ختم نہیں ہونے والا ہے۔ رات کا وقت، آج کا سبق ہے یہاں سے رات کا وقت۔ آفتاب بمغرب رخت، آفتاب مغرب کو گیا، آفتاب سورج مغرب کو گیا۔ مغرب بولتے ہیں سورج ڈوبنے کی جگہ، اصل میں مغرب ہے سورج ڈوبنے کی جگہ، لیکن عرف میں مغرب استعمال ہے۔ سورج ڈوبنے کی جگہ، مغرب اور مغرب دونوں ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کی جگہ یعنی اس سے مرادی مانا لیا گیا ہے پچھم۔ آفتاب بمغرب رخت، سورج مغرب کو گیا۔ اکنو شام شد، اب شام ہو گئی۔ شفق ہم طرف شد، شفق بھی غائب ہو گئی، شفق بھی غائب ہو گئی۔ طرف شد، شفق بھی ختم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ شفق بولتے ہیں وہ سرخی جو طلوع آفتاب سے پہلے صبح کو اور غروب آفتاب کے بعد شام کو آسمان کے کنارے پر نمودار ہوتی ہے، اسی کو شفق کہا جاتا ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے اور وہ سرخی، وہ لالی جو سورج نکلنے سے پہلے صبح کو اور سورج ڈوبنے کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد شام کو آسمان کے کنارے پر نمودار ہوتی ہے۔ لال پیلا رنگ اس طرح سے ہوتا ہے، سرخیاں ہوتی ہے لال، اور بہت حسین منظر ہوتا ہے، وہ اسی کو شفق کہا جاتا ہے۔ یہ منظر جو ہے صبح کو ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے، اور سورج ڈوبنے کے بعد شام کو، اسی کو شفق کہا جاتا ہے۔ شفق ہم طرف شد، شفق بھی ختم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ چراغ روشن کن، چراغ روشن کر، چراغ روشن کر۔ شمع روشن کن، شمع روشن کر۔ چراغ روشنی کم تر دارد، چراغ روشنی کم رکھتا ہے، چراغ روشنی کم رکھتا ہے، چراغ میں روشنی کم ہے، اصطلاحی معنی ہوا۔ روغن در چراغ بریز، تیل چراغ میں ڈال، تیل چراغ میں ڈال کہ خاموش نہ شود، کہیں بجھ نہ جائے، کہیں خاموش نہ ہو جائے۔ لفظی معنی اس کا یہ ہوگا تیل چراغ میں ڈال کہ خاموش نہ ہو جائے، لفظی معنی ہوگا۔ اصطلاحی معنی تیل چراغ میں ڈال کہیں بجھ نہ جائے، کہیں بجھ نہ جائے۔ گل بغیر، گل کہتے ہیں چراغ کی بتی کا جلا ہوا یا جلتا ہوا سرا۔ گل بغیر، گل پکڑ، گل بغیر گل لے، یا پھر اس طرح سے کہیے چراغ کی بتی کا جلا ہوا یا چراغ یا جلتا ہوا سرا۔ گل بغیر گل لے، اس کو پھلیا بھی کہتے ہیں، پھلیا لے، اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چراغ کی بتی کا جلا ہوا سرا لے، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھلیا بھی کہہ سکتے ہیں، گل بغیر پھلیا پکڑ، پھلیا لے۔ سرے فتیلا را پیشگیر، اس طرح سے کہیے گل بغیر پھلیا لے، یہ تو لفظی معنی، اصطلاحی معنی گل بغیر پھلیا جھاڑ، پھلیا جھاڑ۔ سرے فتیلا را پیش کن، سرے فتیلا بتی کا سرا، سرے فتیلا بتی کا سرا آگے کر، سرے فتیلا را پیش کن بتی کا سرا آگے کر۔ ببی ستارہ سے طور گرد ماہ صف زدہ اند، دیکھ ستارے کس طرح چاند کے ارد گرد صف لگائے ہوئے ہیں، صف لگائے ہوئے ہیں۔ اور تو لفظی معنی ہوا، اصطلاحی معنی کچھ ملتا جلتا ہے۔
دیکھ ستارے کے طور کس طرح گرد ماں چاند کے ارد گرد صف زدہ اند صف باندھے ہوئے ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں۔ ماں حالہ برد آورداست، چاند دائرہ لا رہا ہے، چاند دائرہ، چاند کا دائرہ جو ہوتا ہے اسے حالہ بولتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چاند دائرہ لا رہا ہے، البتہ دلیل باران است، یقیناً بارش کی دلیل ہے۔ اکنون شب ماست، آج چاند رات ہے، آج چاند رات ہے۔ مہتاب عجب لطف دارت، چاند عجیب ایک نزاکت رکھتا ہے، چاند عجیب ایک خوشنمائی رکھتا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں تو لفظی معنی ہوگا اصطلاحی، چاند ایک عجیب خوشنمائی، چاند میں ایک عجیب خوشنمائی ہے، یہ وہ اصطلاحی معنی۔ ماہ چہاردم بدراست، چاند 14ویں کا چاند ہے، چاند 14ویں کا چاند ہے، یہ وہ لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی ہوا چاند 14ویں رات کا چاند ہے، 14ویں رات کا چاند ہے۔ خیر ٹھیک۔ پنج روزہ روشنی است، پنج روزہ روشنی است، بعض ہما شتار و جہاں تاری، 5 دن اجالا ہے پھر وہی اندھیری رات، پھر وہی اندھیری رات، 5 دن اجالا ہے پھر وہی اندھیری رات، و جہاں تاری، اور دنیا اندھیری، اور دنیا اندھیری، اور اندھیری دنیا۔ اور اصطلاحی ترجمہ اس طرح سے کریں، 5 دن، 5 دن کی روشنی پھر وہی اندھیری رات، 5 دن کی روشنی پھر وہی اندھیری رات۔ شب تار کا معنی اندھیری رات، 5 دن کی روشنی پھر وہی اندھیری رات اور اندھیری دنیا، یہ وہ اصطلاح۔ اجازت ہے، حالہ رخصت میں شوم، اب رخصت ہوں گا میں، کجا میں روید، کہاں جا رہے ہو؟ وقت رفتن نست، وقت جانے کا وقت نہیں ہے۔ ہمیجا خواب کنید، اسی جگہ خواب کرو، لفظی معنی۔ اصطلاحی معنی اسی جگہ سو جاؤ، ادباً کہیں گے اسی جگہ سو جائیے۔ شب بسیار گزشت، رات بہت گزر چکی، رات بہت گزر چکی۔ برائے جناب آغا فرش خواب بے انداز، جناب والا کے لیے فرش خواب، سونے کا فرش جھاڑ، سونے کا فرش جھاڑ۔ تو لفظی معنی ہوا، اصطلاحی معنی برائے جناب آغا فرش خواب بے انداز، جناب والا کے لیے سونے کا بستر بچھا، سونے کا بستر بچھا۔ تو شک رابط کاں، بچھونا جھاڑ، بچھونا جھاڑ۔ ہاں، برائے جناب آغا فرش خواب بے انداز، یہ اس کا لفظی معنی ہوگا جناب والا کے لیے سونے کا فرش ڈال، انداز میں ڈال۔ اور اصطلاحی معنی جناب والا کے لیے سونے کا بچھونا، سونے کا بستر بچھا، سونے کا بستر بچھا۔ تو شک ربط کاں، بچھونا جھاڑ، بچھونا جھاڑ۔ لحاف را پائیں بگزار، لحاف کو رضائی پائنتی رکھ، لحاف را پائیں بگزار، لحاف کو پائنتی رکھ۔ شب کجا خواب می کنید، تم کہاں خواب کر رہے ہو، تم کہاں خواب کر رہے ہو۔ تو لفظی معنی ہوا، اصطلاحی معنی تم کہاں سو رہے ہو، تم کہاں سو رہے ہو۔ ہمیجا اسی جگہ، ہمیجا یہی۔ اب شب کے خبر است، رات سے کیا خبر ہے، رات سے کیا خبر ہے۔ لفظی معنی ہوا، ایک لفظی معنی اس کا اور ہوگا، رات کی کیا خبر ہے، رات کی کیا خبر ہے۔ البتہ سہ پاسے از شب گزشتہ، یقیناً
تین البتہ سے پاسے یقیناً رات کا 3 پہر گزر چکا، یقیناً رات کا 3 پہر گزر چکا، یک نیم پاس باشد، ایک آدھا پہر ہوگا، ایک آدھا پہر ہوگا۔ البتہ یقیناً 3 پہر رات ہو چکی، گزر چکی، یک نیم پاس باشد، ایک آدھ پہر ہوگا۔ امروز مرا زود پر خواب گرفت، آج مجھ کو بہت جلد خواب نے پکڑ لیا، نیند نے پکڑ لیا۔ لفظی معنی، اصطلاحی معنی، آج مجھ کو بہت جلد نیند آ گئی۔ چراغ راہ کنارہ بگزار، چراغ کو کنارے رکھ، چراغ کو کنارہ چھوڑ، چراغ کو سائڈ میں رکھ، کنارے میں رکھ، چراغ کو کنارہ چھوڑ۔ لفظی معنی ہوگا، اصطلاحی معنی، چراغ کو کنارے میں رکھ، شمادان سر تاخچہ بنے۔ شمادان، شمادان کہتے ہیں وہ برتن جس میں موم بتی رکھ کر جلاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں شمادان طاق پر رکھ، طاق پر رکھ، چھوٹا طاق جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں شمادان، یہ سر طاقچہ بولتے ہیں۔ سر طاقچہ اس لیے بلائے ہیں کہ وہاں پر چراغ رکھنے کی وجہ سے شمادان جو ہے، شمادان سر طاقچہ، سر طاقچہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نہیں، یعنی جہاں رکھنا چاہیے وہاں رکھیے۔ شمادان سر طاقچہ بنے اور شمادان طاق پر رکھ۔ کلید را زیر بالینم بما، کلید، کلید پڑھیے بکسر اول، کلید پڑھیے بکسر اول، کلید، کنجی، کلید، کنجی را، کنجی کو، زیر بالینم، میرے تکیے کے نیچے رکھ، میرے تکیے کے نیچے رکھ دے۔ اس طرح سے پڑھیں، کنجی کو میرے سرہانے کے نیچے رکھ دے، کنجی کو میرے تکیے کے نیچے رکھ دے۔ دروازہ را پیش کن، دروازہ کو آگے کر، یہ لفظی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی ہوگا دروازہ کو بھیڑ دے، دروازہ کو بھیڑ دے، اور ایک اصطلاحی معنی اور ہوگا دروازہ کو بند کر دے۔ چپ آ رہے از شب گزرد مرا بیدار کن، جب رات کا 1 پہر گزر جائے مجھ کو جگا دے، مجھ کو جگا دے۔ تو لفظی معنی و اصطلاحی معنی، جب رات کا 1 پہر گزر جائے مجھ کو جگا دینا۔ کہ چیزیں نوشتن دارم، کہ کچھ لکھنا رکھتا ہوں میں، لفظی معنی ہوا۔ اصطلاحی معنی کہ کچھ مجھے لکھنا ہے۔ چشمے گربا، ہاں یہ تو